السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے رشد و ہدایت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمائے گئے۔ بھائیوں و بہنوں، نکاح صرف ہم بستری نہیں، نکاح کا اصل مقصد کیا ہے؟ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ آج ہم ایک ایسے حقیقت بھرے اور نازک مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے بہت سے لوگ ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ وہ ہے نکاح کو صرف ہم بستری کا ذریعہ سمجھ لینا، جبکہ اسلام میں نکاح صرف جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ سکون، محبت، رحمت اور ذمہ داری کا نام ہے۔ لیکن افسوس، آج بہت سے نوجوان اور یہاں تک کہ بڑے بوڑھے بھی نکاح کا اصل مقصد بھول چکے ہیں، بھول کر اسے صرف ہم بستری اور نفسانی خواہشات تک سیمت کر چکے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں نکاح کا مقصد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الروم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے جوڑیاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے بیچ محبت اور رحمت ڈال دی۔ یعنی نکاح کا پہلا مقصد سکون اور رحمت ہے، لیکن اگر اسے صرف جسمانی خواہش تک سیمت کر دیا جائے تو اصل مقصد کھو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کی روشنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3895۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نکاح کا مقصد بیوی کا صرف ہم بستری کا سادھن سمجھنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، محبت کرنا اور اس کی قدر کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو اللہ کا نام لے، یعنی دعا پڑھے۔ اگر اس رشتے سے کوئی اولاد ہوتی ہے تو وہ شیطان سے محفوظ رہے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 141۔ یعنی ہم بستری بھی نکاح کا ایک حصہ ہے۔ ہم بستری بھی نکاح کا حصہ ہے، لیکن وہ بھی عبادت بن جاتی ہے اگر نیت صحیح ہو اور دعا پڑھی جائے۔ آج کا کیا حال؟ آج کا حال نکاح کا غلط مقصد نکالا گیا ہے۔ آج بہت سے لوگ شادی صرف اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ بیوی کو انسان نہیں بلکہ جسم سمجھتے ہیں، اس کے جذبات، احساسات اور حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شادی کے کچھ سال بعد جب نفسانی خواہش ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو عورت کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ اسلام کا راستہ نہیں۔ نکاح صرف ہم بستری کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد، محبت، بچوں کی صحیح پرورش اور دین پر چلنے کے لیے ہے۔ عورت کے حقوق قرآن کہتا ہے، اور ان کے یعنی بیویوں کے لیے ویسے ہی حق ہے جیسے ان کے اوپر حق ہے، مناسب طریقے سے۔ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228۔ یعنی جس طرح مرد کے حق ہے ویسے ہی عورت کے بھی حق ہے۔ بیوی کو جسمانی ذریعہ سمجھنا اس کے حق کا انکار کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنی عورت کے لیے سب سے بہتر ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1977۔ نکاح ایک عبادت۔ نکاح اسلام میں صرف ایک قانونی یا دنیاوی رشتہ نہیں بلکہ عبادت ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5063۔ یعنی نکاح کو صرف ہم بستری کا ذریعہ بنانا اس کی سنت اور عبادت والی حقیقت کو مٹا دیتا ہے۔ اصل مقصد ذمہ داری اور محبت۔ بھائیوں اور بہنوں، نکاح کا اصل مقصد محبت اور رحمت، ایک دوسرے کی حفاظت، بچوں کی پرورش، دین پر مددگار ہونا، اللہ کے قریب ہونا۔ اگر ہم اسے صرف جسمانی خواہش تک سیمت کر دیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، نکاح اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اگر ہم اسے صرف ہم بستری کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو ہم اس رشتے کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ بیوی تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، تمہاری امانت ہے، نہ کہ تمہاری نفسانی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ۔ آؤ ہم سب توبہ کریں اور اپنے نکاح کو صرف جسمانی خواہش تک سیمت نہ رکھیں، بلکہ اسے عبادت، محبت اور ذمہ داری کا رشتہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نکاحوں کو محبت، رحمت سے بھر دے، ہمیں اپنی بیویوں اور بچوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے رشتوں کو اپنی رحمت سے محفوظ رکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔